بلکہ یہ روح نے امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ تم غفلت کے اندر میں، اس لیے کہ ہیرے اکثر گھوڑوں میں رہا کرتے ہیں، چھپے ہوئے رہا کرتے ہیں، کہیں امت سے ان کی ناقدری نہ ہو جائے۔ کیوں کہ چمکنے والی چیز کو، دکھنے والی چیز کو تو ہر ایک جانتا ہے، کوئی کمال نہیں ہے، لیکن بالمقابل اس کے کہ جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ تو دو جہان کے مالک میرے آقا نے حضرت عمر فاروق اور علی مشکل کشا علیہ السلام کو اس رخ کے قیامت تک امت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حالانکہ مدینہ منورہ کے اندر بھی دو جہاں کے مالک کے عاشقین موجود تھے، اور پھر طریقت کے ان علوم کے امین بھی موجود تھے، اور جن کے ذریعے سے طریقت چلنے والی تھی وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن اگر ان کی رہبری کی جاتی تو یہ گمان ہو جاتا تھا کہ وہ بھی اہل ہوش ہیں، اور ان کا تعارف اس معنی کے اندر میں کہ بھئی اس ماحول کی وجہ سے یا انہی اعمال کی وجہ سے یا انہی ظاہری چیزوں کی وجہ سے ان کو یہ چیز ملی۔ اس خطرے سے امت کو بچانے کے لیے کہیں میری امت کے ان میرے اولیاء اور میرے امت کے وہ میرے عاشقین کی نقدی تم سے نہ ہو جائے، اس لیے جن کو نظر میں لے کر میرے مصطفیٰ میں نوازا اور اپنی نگاہوں سے نہیں اپنے قلب کی دولتیں جن کی طرف سے متوجہ کی اور جن کو تیار کیا وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، تو یہ ممکن تھا کہ ظاہری طور پر کہ آپ کو بھی وقت کا سب سے بڑا دیندار بنا دیا جاتا اور وقت کا سب سے بڑا مفسر بنا دیا جاتا، نہیں، مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ وہ چیز عرف عام کے اندر میں لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر ہی اسلام اور اسلام کی خدمات نظر آ رہی تھی، لیکن یہاں پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے وہ ایک خاص رخ دو جہاں کے مالک کو قیامت امت کو دینا تھا۔ اس لیے ظاہری ان ساری چیزوں سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دور رکھا، اور رکھا بھی ایسا کہ چلو سنبھل کر نہیں رکھوایا، بلکہ مجذوبیت کے اندر میں، دیوانگی کے اندر میں، بے خودی کے اندر میں اور عشق میں سرساری کے اندر میں، کہ ان کا تعارف لوگوں کے پاس میں یہ کہ وہ دیوانہ، ان کا تعارف لوگوں کے پاس میں وہ کہ وہ نااہل، اور ان کا تعارف ظاہری لوگوں کے پاس میں بلکہ ظاہری مسلمانوں کے پاس بھی کہ کم علم، کہ لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتے ہیں، وہ غم و خوشی کو بھی نہیں جانتے، اور ان کے زندگی کے کوئی ایسے حالات اور معاملات بھی نہیں ہیں کہ جو جس کی وجہ سے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو امت کو اس دھوکے سے اور اس رخ سے بچانے کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے بھیجا کہ جن کے نشانے پر، جن کے قلب کی دولتیں جب کسی کی طرف میں متوجہ ہوتی ہے، دکھنے والی چیز کی قدر تو آسان ہو جاتی ہے، لیکن دھوکہ وہاں پر ہو جاتا ہے کہ جو چھپی ہوئی چیز ہے، اور نادانی کی وجہ سے اگر امت ان سے محروم ہو جاتی ہے تو بڑی خطرات میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے بھیجا، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو بھی عشق کی وہ دولت، جو کمالات جس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اتنا سب کچھ رکھنے کے باوجود حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے صرف یہ اپنی حقیقت کو تو وقت آنے پر تھوڑا سا ظاہر کیا، یہ نہیں کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہ چلو اہل قرن کے درمیان میں جا کر وہاں کے دینداروں کے سامنے، وہاں کے مسلمانوں اور ایمان والوں کے سامنے میرے آقا کے رازوں کو کھولنا شروع کر دیا ہو، رازوں کو کھولنا شروع کر دیا، یہ نہیں کیا آپ نے، بلکہ کیا کیا، اس کو چھپائے رکھے اور اپنے پر ہاتھ ڈال دیا کہ مجذوب ہے، دیوانے ہیں، اور بالکل معاشرے کے اندر میں گری ہوئی نگاہوں سے ہے، جیسے عام طور پر اولیاء کی تاریخ میں یہ چیز غلطی ہوئی ہے اہل ظاہر اور شریعت سے بھی ہر زمانے کے اندر میں، کہ ان ہیروں کو یہ پہچان نہیں سکتے، جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وقت پھر اس کے بعد یہ پچھتاتے ہیں اور پھر ان کو پہچان نہیں سکتے۔ تو اس خطرے سے امت کو بچانے کے لیے میرے آقا نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی ذات کو تیار کیا قرن کے اندر میں،
اور جب تیار کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پھر انہوں نے بھی تو اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں میرے آقا کی حقیقتوں کو اتنا جانتا ہوں، مجھے میرے آقا یہ نواز رہے ہیں، مجھے یہ کمالات نصیب ہو رہے ہیں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم تو صرف ظاہری شریعت اور صورت کے ہیں، لیکن میں تو عشق رسول کو لیا ہوا ہوں، میرے آقا مجھے کیا نوازتے ہیں، میرے آقا مجھے کیسے دکھتے ہیں اور میرے آقا مجھے کیسا دیکھتے ہیں، یہ سارے کمالات تو میرے آقا نے حضرت اویس قرنی کو عطا کیے تھے، لیکن اس کو انہوں نے اپنے پر ہاتھ ڈال لیا کہ لوگ ادھر آئے ہی نہیں، لوگوں کی توجہ ہی ادھر اس لیے کہ جو دکھ جاتا ہے اس کے دام لگتے ہیں، جو دکھتا ہے اس کے دام لگتے ہیں، اندر میں کچھ بھی نہ ہو لیکن اوپر کی رونقوں کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں، مجمع جڑ جاتے ہیں، لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اثر والے ہوتے ہیں، اہل طریقت جو ہوتے ہیں، جن کو میرے آقا کی نگاہ کرم کی جو خیرات مل جاتی ہے، تو پھر اچھا عطا بھی تو ان کو ہوتی ہے جو چھپا بھی سکیں، عطا بھی تو انہی کو ہوتی ہے کہ جن کا ظرف بھی تو بڑا ہو، انہی کو تو عطا ہوگی جو وقت پر مجبوری کے لیے ظاہر کر دیں گے، لیکن باقی اس کو اپنے اوپر ہاتھ ڈال کر اور اس ہاتھ ڈالنے کے لیے دنیا کے انسانوں کے تانے اور لوگوں کے انسانوں کی بد زبانیاں اور لوگوں کے شرک اور کفر اور بدعت اور خرافات اور زندیق ہونے کے فتووں سے وہ ڈریں گے نہیں، بلکہ وہ یہ سنیں گے کہ بیڑا پاک بھی کہ لوگوں سے تو چھٹکارا ہو گیا۔ میرے آقا دو جہاں کے مالک حقیقت کی جو نظر دیتے ہیں، پہلے تو ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ سنبھال بھی سکے۔ اچھا، جن کو ملتی ہے وہ نا امید بھی نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں ہونا، جب وہ چیز مل گئی ہو مصدقہ طور پر مطمئن ہو گیا قلب کہ میرے آقا کی نگاہ کرم کا کوئی ذرہ مجھے نصیب ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے آقا کے عشق اور محبت کے مقابلے پر دنیا کی بھی کوئی خواہش نہیں، زندگی کی بھی کوئی چاہت نہیں، آخری سانس کا تقاضا بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ مجھے مل جائے۔ اور پریکٹیکلی عملی طور پر یہ دوسروں کو آزمانے والا نہیں ہوتا، بلکہ سچا جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اوپر نگران، اپنے کو آزمانے والا ہوتا ہے، اور جو مکار ہوتا ہے وہ دوسروں کو آزمانے پر لگ جاتا ہے۔ اچھا، انہوں یہ دعویٰ کرے نو سچے ہے کہ نہیں، ان کے اندر میں عشق رسول ہے کہ نہیں، ان میں غوث و خواجہ کی محبت ہے کہ نہیں، اس کا رخ پلٹ جاتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ آئینہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنا چہرہ دیکھو، آپ نے حماقت کر کے آئینے کو تو بہترین خریدا، لیکن خریدنے کے بعد میں یہ کہنا شروع کرے کہ میری مرضی بھائی، اب آئینے میں اپنی صورت کیوں دیکھوں، آئینے کو پلٹا دیتا ہوں، صورت نظر آئے گی۔ ارے آئینہ بہت قیمتی ہے، مگر تیری غلطی ہے کہ تو نے رخ کو پلٹا دیا، تجھے کہاں مصلح انسانیت بنایا گیا، اور تجھے کہاں جہنم سے بچانے کا داروغہ بنایا گیا، تجھے کہاں جنت میں پہنچانے کا ٹینشن دیا گیا، تجھے تو آئینہ یہ دیا گیا تھا۔ اہل طریقت اس آئینے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے آقا اور اپنے اولیاء کے اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دل اور ان کا قلب وہاں پر منور ہو جاتا ہے، اور یہاں پر ان کو بچا لیا جاتا ہے کہ اپنے ہی چہرے کے اوپر اتنے دھبے اور اتنی غلطیاں، اتنا قصور اور اتنی کمیاں محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آئینے کو پھر اپنے رخ سے ہٹانے کی جرات ہی نہیں کرتے، ہمیشہ آئینہ ان کا اپنے سامنے ہوتا ہے۔ اہل طریقت وہ ہیں کہ جن کے سامنے آئینہ اپنے منہ کے سامنے رکھے، اور پھر وہ اپنی کمیوں کو دیکھتے ہوئے اسی میں اتنے مزمحل ہوتے ہیں، اسی کے طرف اتنے مستغرق ہوتے ہیں کہ پھر ان کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کا، دوسروں کی کمیوں کو دیکھنے کا، دوسروں کی کمیوں کو دیکھنے کا ان کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ اچھا، ایک آئینہ تو وہ ہوتا جو آپ نے گھر کے اندر میں لے لیے، آپ اپنے لیے، لیکن اس کے ساتھ میں وہ اہل طریقت اولیاء جن کو اذن رب کی وجہ سے میرے مصطفیٰ اگر اپنی امت کی اصلاح کے لیے اگر متعین کرے، یہاں پر بھی اذن ضروری ہے، اس لیے طریقت کے نظام کے اندر میں اذن ہوتا ہے،
قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں یہ روح دیا، بلکہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف میں اللہ کے حکم سے بلاتا ہوں۔ لفظ اذن کا استعمال ہوا ہے وہاں پر اس آیت شریفہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انبیاء کو اذن اور حکم دیا تو نبوت کو اعلان نبوت کیا انہوں نے۔ ایسے ہی نبیوں کے بعد اب یہ اذن جن کو ملتا ہے ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو بندوں کے لیے نکالا جاتا ہے۔ عام امتی کے لیے یہ بالعموم یہ حکم ہر مسلمان کو مصلح نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری نہیں دی کہ تم لوگوں کے دین کی فکر کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو معیار اور آئیڈیل آئینہ جو دیا ہے نا، وہ خود کو دیکھنے کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ، جو اس آئینے میں دیکھتے جاؤ اور اپنے چہرے کے دھبوں کو دور کرتے جاؤ، آئینے کے رخ کو اپنی طرف میں رکھو، اپنے رخ کو آئینے کی طرف میں رکھو۔ لیکن ان میں سے جن کو دو جہاں کے مالک میرے آقا منتخب فرما دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوتا ہے۔ جیسے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز میں نہیں چاہتا کہ اپنی خدمتوں کو چھوڑ کر جلوت میں آؤں، لیکن کیا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں میرے آقا کی امت کو جا کر ان کے رخ کو صحیح کروں۔ تو یہ آئینہ اب ان کو حق ہے جن کو اذن ملا ہو کہ وہ لوگوں کو ان کے چہرے بتائے۔ میرے مریدوں اور خلیفاؤں، یہ حق مجھ کو آپ کو بھی اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم کو حق کا آئینہ دیا گیا ہے، دیا گیا کہ نہیں دیا؟ یہ غریب نواز کا کرم ہے، غوث الاعظم کا کرم ہے کہ ہم کو آئیڈیل اور نمونہ مسلک اور جماعتوں کا آئینہ ہم کو نہیں دیا گیا، اور کوئی امیر اور غریب اور بھکاری کا ہم کو نمونہ نہیں دیا گیا، کوئی بخاری اور مسلم کے آئینوں کو ہمیں نہیں دیا گیا، کوئی صحیح ستہ کے احادیث کی کتابوں کے آئینے کو نہیں دیا گیا، بلکہ تو ہم کو یہ کرم فرما کر میرے آقا دو جہاں کے مالک نے پنجتن پاک کا آئینہ، اہل بیت کا آئینہ، غوث و خواجہ کا آئینہ دیا ہے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ مرید، اس آئینے میں اپنے چہرے کی طرف میں رخ رکھنے کے بجائے اس آئینے کو پلٹا دیتے، اس آئینے کو پلٹا دیتے۔ تو کیا ہوگا؟ دوسروں کو تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ محروم رہے گا آئینے کا مالک ہونے کے۔ اس لیے کہ آئینہ تجھے، تو بیت کیوں ہوا ہے، تو پیر کیوں بنا ہے، اور تو خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اس لیے بنا ہے کہ اس آئینے میں اپنے کو دیکھتا رہے۔ اور اہل طریقت جب آئینے کے اندر میں 24 گھنٹے اور گھنٹے کے ہر منٹ، منٹ کے ہر سیکنڈ میں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کون سا آئینہ؟ میرے آقا کی محبت کا، پنجتن پاک کی عظمت کا، غوث و خواجہ کی اہمیتوں کا، اس آئینے کے اندر بھی دیکھتے جاتا ہے، اور ہر لمحے اپنا جائزہ لیتے چلا جاتا ہے۔ اصلاح کا رخ یہ نہیں کہ پیر ہی ترغیب دے گا یا پیر ہی اصلاح کرے گا، کتے داری تو نہیں ہے، کتے داری تو نہیں ہے۔ مرید بنانے کے بعد، خانقاہوں سے جوڑنے کے بعد، آئینہ تو ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ غریب نواز کی زندگی کا آئینہ تمہارے ہاتھ میں ہے، صابر پاک کی زندگی کا آئینہ تمہارے سامنے ہے، پنجتن پاک کی زندگی کا آئینہ ہے کہ نہیں ہے؟ کرم فرمایا کہ نہیں فرمایا غریب نواز نے؟ چشتیہ رومال یہ بھی آئینہ ہے، ہزاروں کے مجمع کے اندر بھی ہو، یہ چشتیہ رومال تمہارے لیے آئینہ ہے۔ اس میں اپنی صورت کو دیکھ لو کہ جن کا رومال اور جن کی نسبت کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، کیا میں برابر بھی ہوں؟ میری صورت قابل بھی ہے؟ یا میری صورت بجائے چشتیہ غلام ہونے کے، خاندان کا ایک فرد بننے کے، اس نظام کو میں بدنام کرنے والا تو نہیں بن رہا ہوں؟ یہ چشتیہ رومال بھی آئینہ ہے، مرید بننا بھی آئینہ ہے، خلیفہ ہونا بھی آئینہ ہے۔ اور یہ آئینے، ہم نے آئینے تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ تم ان آئینوں میں دوسرے لوگوں کو دیکھو یا دوسروں کی صورتوں کو بتاؤ، وہ بدعقیدے، وہ بے دین، اور وہ گستاخ، اور وہ بے نمازی، اور وہ بے عمل، وہ شرابی، وہ کبابی۔ آئینے کے رخ کو تو تم نے پلٹا دیا، تم بنیادی طور پر ہی بے وقوف ثابت ہو گئے۔ تم کو تمہارے ان طریقت کے نظام اور تمہاری خانقاہ محمدی سے جو آئینہ ملا، تم کو اور مجھ کو اپنی صورت دیکھنے کے لیے ملا ہے۔ جب اگر صحیح رخ کے ساتھ اس آئینے میں تم اور میں اپنی صورت دیکھتے رہیں گے تو پھر ہمیشہ اپنی صورت کے دھبوں پر شرمندہ رہیں گے۔
اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ایسی دی؟ پھر کہاں ہمیں حماقت کا حق ہے؟ کہاں اپنے آپ کو بہتر اور اچھے سمجھے؟ کہاں اپنی کسی خوبی پر ہماری نظر آ جائے؟ جو کچھ بھی ہے وہ تو صدقہ ہے، خیرات ہے، ان کی عطا نوازشیں ہیں، اس کو اپنی کمائی سمجھنا اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہے؟ اس آئینے کے اندر میں جو دیکھتا رہے گا، جن کے روبرو آئینہ رہے گا، اس لیے آئینوں کو ہم نے بدلواتے بھی رہا۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے آقاؤں میں سے کسی اولیاء سے جن کا مزاج ملتا ہے ان کو اپنے لیے آئینہ بناؤ، اور کبھی ہم نے کچھ کہا، کبھی ہم نے کچھ، کیونکہ آئینوں کو ذرا کم دکھنے والے، زیادہ دکھنے والے مزاج کے مطابق پسند ناپسند کی رعایت میں ہم نے آئینوں کو بدلاتا رہا اپنے مریدین کے لیے۔ کبھی یہ کہا کہ پیر کو دیکھو، اور کبھی ہم نے کہا کہ ہم کو مت دیکھو، اوپر دیکھو، اور کبھی ہم نے کہا کہ تاج الاولیاء کو دیکھو، کبھی ہم نے کہا کہ گولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، اور کبھی ہم نے کہا کہ صابر پاک کو دیکھو، حضرت یوسف کو دیکھو۔ آئینے بدلائے کہ نہیں بدلا؟ اس خانقاہ محمدی کے نظام کے اندر میں کوئی طریقوں سے مریدین کی تربیت کے لیے کوئی کسر نہیں رہ رہی ہے۔ یہاں پر کسر تو مرید کی اور خلیفہ کی ہے، جو کہ آئینے تو ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیے نا، آئینے دے دیے نا۔ کتنے آئینوں کی صورت میں کتنے نظام! تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی، تمہارے گلے کا چشتیہ رومال، اور تمہارا ان محفلوں کے درمیان آنا، اور بزرگوں کے نسبتوں کے اور ان کے عرس کے نسبتوں کی مجلسوں کا اپنے گھروں میں کرنا، یہ سب آئینے ہیں۔ اور وہ آئینے دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ آئینے ہم نے جو تم کو دیے ہیں وہ تم کو، مجھ کو اپنی صورت دیکھنے کے لیے ہے، اور جو اس میں دیکھ رہا ہے غصہ نہیں آن دینا، ناراض نہیں ہونا۔ اگر ہم اس آئینے کو اپنے فیس کے سامنے، اپنے چہرے کے سامنے رکھیں گے تو ہمیشہ شرمندگی سے ہمارا خود سر جھکتا رہے گا۔ کبھی حماقت نہیں کریں گے کہ ہم بھی اچھے ہیں، ہم سے بھی یہ ہو گیا ہے، ہم ہی تو یہ کیا ہے، اور ہم سے بھی تو حق ادا ہو رہا ہے۔ ہمیشہ تو آئینہ اگر روبرو ہے تو پھر اپنے چہرے کے دھبوں کو دیکھ کر، اچھا دھبے نہیں ہیں، یہ بات تو نہیں ہے نا، ہماری صورت اس قابل کہ ہم کو ایک حق کی راہ کے اندر میں مرید بنایا جائے؟ کوئی تو دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ کوئی ایک رخ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم دعوے اور اپنے آپ کو حقدار سمجھے۔ یہ تو ان کی نوازشیں ہیں کہ جو نبھا رہے ہیں ہم کو اور آپ کو، نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کی عطائیں اور ان کی نوازشیں ہیں۔ ہم بچنے کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں، اور وہ ان سب کو نظر انداز کر کے بلا لیتے ہیں، وہ جوڑ لیتے ہیں، وہ لگا لیتے ہیں۔ یہ ان کے انعامات و نوازشیں ہیں۔ اور چہرے کے اپنے دھبوں کو دیکھنے کے لیے ہم کو آئینہ دیا گیا ہے، اور وہ آئینے کی صورت میں تمہارے گھروں کا چشتیہ رومال ہے، تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی ہے، پھر اور تمہارے اپنے پیر بھائیوں کے اندر میں، تمہارے اپنے خلیفہ بھائیوں کے اندر میں جو دل کے سچے اور دل کے صاف ہے، جن کے قلوب میں کچھ چمک پیدا ہوگی، وہ بھی تو تمہارے لیے آئینے ہیں۔ ان کے آئینوں میں اپنی صورت دیکھو نا، کہ وہ عظمت، وہ تعظیم، وہ عشق رسول، وہ پنجتن پاک کی اہمیت، بلکہ اور کھل کر بول دوں وہ پیر کی محبت اور فریفتگی دیکھنا نا۔ آئینے ہیں نا تمہارے پیر بھائی بھی تمہارے لیے۔ اگر تمہارے میرے دل نے اگر مجھے تم کو دھوکہ دے دیا تو ہم تم نفس کے بندے ہیں، اگر کسی رخ کے اعتبار سے بھی ارے اتنا کر رہے نا کہ اتنا تو اچھا کر رہے نا، دوسرے کو اتنا بھی نہیں کر رہے، تو تو نے آئینے کو تو پلٹا دیا۔ اگر تیرا رخ آئینے کی طرف میں ہو تو تیرا چہرہ خود اتنا بدنما ہے، تیرے اندر خود اتنی کمیاں ہیں، اتنا کمینہ پن، اتنی منافقت بھری ہوئی ہے، اور اتنی بدنمائی بھری ہوئی ہے، دنیا کا حریص کتا ہے تو، اور دنیا پر اپنی راڑ کو ڈھکانے والا ہے۔ تیری زبان سے دنیا کی بکبک تو نکلتی ہے، لیکن میرے آقا کی محبت اور عشق کی باتیں زبان سے نہیں نکلتی۔ اس سے زیادہ کمینہ پن اور کیا ہوگا جب اس آئینے کے اندر میں دیکھے گا۔ لیکن زیادہ بدنما دار ہو جاتے ہیں، کیا ہے، آئینے کے سامنے جانے سے بھی آدمی کتراتا ہے، جو اپنا چہرہ خود چڑاتا ہے نا۔ لیکن آئے گا تو اس کو احساس ہوگا نا کہ آج اتنے بڑے پھنسیاں ہیں، اور دوا لگائے گا اور مرہم لگائے گا اور ذرا یہ کرے گا، نہیں، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ پورے علاج کی فکر سے باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اب جو آئینے میں دیکھنا بند کر دیں تو اس کا مرض تو اور بڑھتا چلا جائے گا۔
اور تمہارے سامنے. اچھا ہم کو کیا فائدہ کہ تمہاری کمیوں پر ہی ہم نظر رکھیں تو ہمارا اس کو کیا بھلا ہے؟ جو خامخواہ کے ہم یہ رسک لیتے ہیں. لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ اس مقام پر ہم کو بٹھایا گیا ہے کہ آئینہ دیا گیا ہے لوگوں کے صورتوں کو بتانے کے لیے کہ تم دیکھو تمہارے اندر بھی یہ کمی ہے. اب وہ آئینہ کسی کو بتا رہے ہیں تو اس آئینے میں دیکھ کر بولے گا کہ بابا یہ آئینہ دیکھ لے اور اس کے اندر میں تیری پریشانی پر بھی تھوڑے تلسیاں ہیں، یہاں پر بھی تیرے کو کٹا ہوا ہے، یہاں پر بھی نکٹا ہے، یہاں پر بھی تو چپٹا ہے، تیرے دانت نکلے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو بڑا گورا گونڈا سمجھ رہا ہے. دیکھ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. کیوں کہ حجام کے پاس جو آئینہ ہوتا ہے، حجام دیکھ لیتے بیٹھتا کہ آئینے کو، اس کا آئینہ کس کام کا رہتا ہے؟ حجام کی دکان کا آئینہ خود کو دیکھ لینے کا رہتا ہے کیا؟ اور حجام کو دیکھے کبھی آئینہ سامنے لے کے بیٹھ کے رہتا. پھر اس کو جو آئینہ ہے اس کا آئینہ کس کام کے لیے؟ اس کا آئینہ لوگوں کو صورت بتانے کے لیے رہتا ہے. اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا اور مولا علی پنجتن پاک اپنے اذن سے کسی کو تیار کر کے، حجام کی دکان پر آئینہ حجام کو اپنی صورت دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو حجام کی دکان کا آئینہ دوسروں کو اس کی صورت بتانے کے لیے ہوتا ہے. ایسے ہی پیران پیر سید سرکار میں نے حضور پیران پیر غوث اعظم نے یہ فرما دیا رحمت الرضوان نے، ہرگز میں خلوتوں کو چھوڑ کر خلوت میں نہیں آتا. لیکن کیا کروں کہ اللہ اس کے رسول اور میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری امت کو جا کر ان کو آئینے بتاؤ. اور ایسے آئینے بتایا کہ 70,000 مجموعوں میں بڑے بڑے علماء کو یوں کہا کہ تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو. تمہارا باطن کتنا گندا ہے اور تمہارا ظاہر کتنا اچھا ہے. اگر مجھے پردے کی بات نہیں ہوتی تو کھول کر رکھ دیتا. اس لیے کہ آئینہ بتایا انہوں نے لوگوں کو. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کی وہ کمی نے پن چکا اور ہمارے اندر کے چھپے ہوئے وہ بغض و عداوت، ہمارے اندر کی وہ بیماریاں ہمارے سامنے تو آپ کی مجلس میں آتے تو کھل جاتی ہے. اس مدینے کے اس آئینے کے سامنے خدا کی قسم مدینے کا بھیجا ہوا وہ آئینہ ہے جو قیامت تک وہ آئینہ ہے ہندوستان والوں کے لیے. وہاں پر جاتے ہیں، جانے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر اونٹ راستوں پر چلتا رہے تو سمجھے گا کہ میں ہی سب سے اونچا، میری ہی کوہان سب سے اونچی. لیکن وہ پہاڑ کے نیچے چلے جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھ سے زیادہ بھی عظمت والے کوئی ہے. مرید اور خلیفہ کو دھوکہ لگ جاتا ہے، پیر کو خلیفہ کو دھوکہ لگ جاتا ہے. وہ اگر جائے گا، ہم جاتے ہیں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے وہاں پر. دنیا کے اولیاء، ہندوستان کے بننے والے سارے اولیاء نے، کوئی ایک ولی بھی اس ہندوستان کے اندر میں ایسا نہیں اور ولایت اس کے حصے میں نہیں آ سکتی جس کے دل کا رخ اجمیر شریف کی طرف میں نہ ہو. آئینے ہم کو جو ملے ہیں چشت رما کی صورت میں، خانقاہ محمدی کی صورت میں، یہ ہم کو اپنی سڑی صورت کو دیکھ کر صحیح کرنے کے لیے ہے. اور جن کو یہ فکر ان آئینوں کے اندر اپنے چہرے کو دیکھے، وہ اپنے داغ و دھبوں کو دور کرنے کے لیے فکر کرے گا. اگر اس نے حسد میں آ کر آئینے کے رخ کو ہی پلٹا دے، دوسروں کو دیکھنا شروع کر دے، تو ہوگا کیا؟ پھر اس کو اپنی اچھائیاں نظر آئے گی. آئینے جو ہم کو دیے ہوئے ہیں نا، ہر ایک مرید اور مریدہ اور ہر خلیفہ کے ہاتھ میں ہم نے آئینے دیے. ان آئینوں میں اپنی صورت کو دیکھو اور اپنی صورت کی کمیاں اگر نظر آ رہی ہو تو ان کی پہچان یہ ہے کہ آئینے کے سامنے وہ ہے اور آئینہ ان کے ہاتھوں میں صحیح استعمال ہو رہا. وہ کبھی اپنے سر کو اچھا سمجھ کر نہیں اٹھائے گا، اپنی خوبی کو نہیں الاپنے کی کوشش کرے گا اور اپنی خوبیوں کو بیان کرنے کی چاہت نہیں رہے گی اس کے اندر میں، بلکہ وہ تو اپنے چہرے کے دھوپ اور دھبوں کو دیکھ کر، اپنے چہرے کے پھوڑے اور پھنسیوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوگا. دوسرے کے چہرے کو دیکھے گا تو ان کے چہرے میں تو دھبے نہیں ہیں، مگر میرے چہرے کے اوپر تو پھوڑے پھنسیاں نا، میں تو نٹا چپٹا ہوں، میں تو داترا ہوں، اور میں تو ٹیڑھا میڑا ہوں، میں تو اندھا بہرا ہوں. اس کو اپنی فکر ہوگی، وہ دوسرے کو نہیں دیکھے گا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آئینے کو ہم نے جو دیا ہے اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے. اب آئینہ سازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب پنجتن پاک، بعض وہ ہیں جن کو منتخب فرما کر، جیسے حجام کی دکان کا آئینہ ہے، حجام کو صورت دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ زبردستی دکھ گیا تو دیکھ لیتا. خاص طور پہ حجام جا کے آئینے میں اپنے دیتا کی صورت،
انہیں بیٹھا آدھا گھنٹہ وہاں پر تو صورت کو آئینے پہ سے ہٹاتا ہی نہیں، اور اتنی دیر کے اندر میں حجام کبھی اپنی صورت دیکھ لیتا نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اس کا آئینہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کا آئینہ تو وہ دوسرے کو آئینہ بتانے کے لیے ہے۔ ایسے میرے ان آقاؤں کی بات ہے کہ جن کو اللہ اور میرے مصطفیٰ اور پنجتن پاک غوث و خواجہ ان کو آئینہ دے دیتے ہیں کہ اب میری امت کی اور تم، اس لیے جب تک اذن ملے اس وقت تک پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ الرضوان بھی ان سارے کمالات کے حاصل، آپ یہ نہیں کہ کمالات کو حاصل کیا، بلکہ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیوں سے میرے آقا کی امت نے منتخب کیا تھا پیران پیر غوث الاعظم کو، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایسے ہی پنجتن پاک مولا علی اور میرے غریب نواز غوث الاعظم کیا پیر کامل یا سلسلے کے ان کے نمائندے، وہ پھر کسی کو آئینہ، اب اگر حجام کے پاس کے آئینے کو تو خود اس کے آئینے کو اس کے منہ کی طرف میں پلٹا دیا تو تیری حجامت کہاں سے ہوگی؟ اس کے لیے اس کا آئینہ کا مصرف اور اس کے آئینے کا استعمال ہی ہے کہ وہ تیری طرف میں کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اب آپ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم کچھ مت بولو نا، ذرا آئینے کو اپنی طرف بھی تو پلٹا لو نا، تو اس واسطے آئینہ تھوڑی دیا گیا ہے، تو آئینہ دیا گیا ہے نا، وہ تو پھر لوگوں کی کٹنگ بنانے کے لیے تو پھر اس کی طرف تو رک رہے گا نا، ان کو مشورہ مت دو۔ لیکن مقصد کیا ہے کہ جس کام کے لیے ایسے ہی معاملہ ان اولیاء کاملین کو، کاملین کی بات کر رہا ہوں میں، یا پھر ان کے جو نظام ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر میں، اب انہوں آئینہ بتانے والے ہوتے ہیں، اور آئینہ دیکھنے کے لیے حجامت کی تو ہر ایک کو ضرورت پڑے گی، لیکن یہی معاملہ ہوتا ہے اہل طریقت کا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں جان دو نا، سب کر رہے دین کا کام کر رہے، اچھا کام کر رہے، برا نہیں بولنا، کسی کی کہیں نہیں بولنا، آئینہ پلٹانے کی پوری ضرورتیں بڑھ جانا کہ نہیں، اس کو تو آئینہ بتانا ہے، بولے گا انہیں زمانے کے فتنوں سے جس سے امت دھوکہ کھا رہی ہے، تجھے سمجھ میں آ رہا برا ہے، لیکن انسانیت کے لیے وہ سب سے بڑی ہمدردی کا تقاضا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طریقے سے جن کو آئینے دے کر، اب یہ خانقاہ محمدی سے جو آئینے ہم کو ملے ہیں، ان آئینوں میں اپنے کو دیکھتے رہے ہم ہر لمحہ اپنے کو برا سمجھ کر اچھے بن سکتے ہیں، اور اپنے کو اچھا ذرہ برابر بھی سمجھیں گے تو خدا کی نظر میں برے ہو جائیں گے۔ اب مرید اور خلفاء اپنا فیصلہ کر لیں، ہم برے ہیں یا برا بننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا مخلوق کی نظر کے اندر میں اچھا بنے، پھر مخلوق ہو کیا دے گی؟ اس کے ساتھ معاملہ ہے، دو جہاں کے مالک میرے آقا ہے، پنجتن پاک ہے، غوث و خواجہ ہے۔ اچھے تو ہم اس وقت میں ہوں گے جبکہ وہ ہم کو اچھا کہہ دے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اور وہ ان کو اچھا کہیں گے جو اچھا ہو کر بھی اپنے کو برا سمجھے۔ فارمولہ سمجھ میں آ گیا؟ اور خدا نہ خاصہ کتنی بڑی گمراہیت ہے میرے بچوں کی، خانقاہ محمدی والوں کی، خلیفہ اور مریدوں کی، کہ تم اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہو تو اللہ اور میرے آقا پنجتن پاک تم کو اچھا نہیں بولیں گے، بلکہ ان کی نظر میں تو وہ برا ہو جائے گا جو اپنے کو اچھا سمجھے گا اور اپنے کو اچھا بولنے لگائے گا۔ اس لیے یہ تصور تو آنے نہیں دینا کہ مجھ میں بھی اچھا یا میں بھی اچھا ہوں، روئے زمین کا سب سے زیادہ برا میں ہوں، تو پھر اللہ کہے گا من تواضع للہ رفع اللہ، جو اپنے کو زمین پر تواضع اختیار کرتا ہے، برا سمجھتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ آئینہ ہے خانقاہ محمدی کا۔ اس آئینے کو جب اذن ملتا ہے تو پھر آئینہ حجام کے ہاتھ میں جاتا ہے تو دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ میں آئینہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمیشہ اس کو اپنے عیب نظر آئیں گے اور دوسری طرف میں دیکھنے والے نہیں ہوگا۔ کوئی غلطی سے آگے بھی بولے گا کہ بھائی انہوں فلاں تمہارے بارے میں شکایت کرے، تم کو برا بول رہے تھے، تو فوراً میرے کو برا بول رہے تھے، فوراً اپنے آئینے میں نظر جائے گی، اس سے برا ہوں میں جتنا وہ بول رہا ہوں، مجھے اس سے بڑا برا ہوں، تو بولو پھر اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بجائے اس کے اگر کوئی دوسرا آ کے بولے تو آئینے میں جو چھپا ہوا ہے، جس کا آئینہ مدھم پڑ چکا ہے، بازو رکھ دیا، اس کو تو غصہ بھی آئے گا، انہیں دشمنی بھی کرے گا، اور انہیں ایسا کیسا بولا، بحث میں بھی لگے گا، اس کی کمیوں کو بھی نکالے گا، اس کی خامیوں میں، اب اس کے بارے میں پھر اب وہ سارے پل مارنا شروع کرے گا، عداوت اور دشمنی پیدا کر لے گا اس کے ساتھ۔ اس لیے میرے بچوں،
اپنے کو برا سمجھنے والوں کو اللہ اچھا کہتا ہے، اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے، تو پھر اپنی موت کی آخری سانس تک اپنے اندر بھی یہ احساس پیدا ہونے مت دو کہ میں اچھا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ احساس کہ میں ہی روئے زمین پر سب سے زیادہ برا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اللہ کی نظر کے اندر میں برا وہ ہے جو اپنے کو اچھا سمجھے۔ تو اس کافروں کے کفر سے بڑا کفر ہے، یہ اپنے آپ سے نکالنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ اپنی اصلاح کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق لا الہ الا اللہ۔